یہ وظیفہ ہر پریشانی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، ہر دکھ درد کے لیے، ہماری بہن بھی کرتی رہی ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ میں نے اوائل دور میں دیا تھا، برکت بڑھی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا انعام ہوگا، سب سے بڑا انعام تاجدار کائنات کا دیدار ہوگا۔ ایسے لگے گا جیسے حضور میرے پاس بیٹھے ہیں، میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے نا جیسے یہ دیکھیں نا دونوں بچے بیٹھے ہیں گپ شپ مار رہے ہیں، ایسے ہمارا بھی دل کرتا ہے کبھی حضور ہماری سن لیں، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ ساری نماز پڑھ لیں نا عشاء کی، اس کے بعد آپ جب دیکھیں اب میں فارغ ہوں، اب میں نے چارپائی پہ سونا ہے، بیڈ ریسٹ لینا، قبلہ کی طرف منہ کر لیں۔ میں اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایک مدینہ پاک کی تصویر لگا لیں۔ کون سی تصویر؟ دو لگائیں، ایک خانہ کعبہ کی، ایک مدینہ کی۔ جب ذکر کرنا ہو نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو کعبہ کو دیکھیں اور دیکھتے جائیں، اور جب درود پڑھنا ہو تو پھر مدینہ پاک پڑھتے جائیں، روتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ اب درود کیسے پڑھنا؟ پڑھیے میرے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ کو میں قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، قسم اٹھا کہ مجھے یہ وظیفہ جس بزرگ نے دیا تھا وہ حضور غوث اعظم کی اولاد ہے۔ انہوں نے مجھے فرمایا تھا، اور یہ عام دیا، انہوں نے فرمایا تھا یہ وظیفہ ہمارا تحفہ ہے، آپ جس نیت سے، جس مراد سے، جس کام سے، جس ارادے سے، جس خواہش سے، جس تمنا سے، جس امید سے پڑھیں گے، اللہ پاک اس درود کے صدقے آپ کی مراد پوری فرما دے۔ اب پڑھنا کیسے؟ قبلہ رخ بیٹھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا۔ فون نہیں سننا، موبائل نہیں پاس رکھنا، باتیں نہیں کرنی، آنکھیں کھول کے نہیں دیکھنا، پتی پھول کی رکھ لیں آگے۔ چند دنوں کے بعد آپ کو ایک عجیب سی خوشبو آئے گی، بڑی عجیب سی خوشبو آئے گی۔ وہ خوشبو وہ نہیں ہوگی جو آپ کے سامنے لگی، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ہوگی جو آپ کے آگے لگی۔ سمجھ جائیں کرم کی بہار خوشبو کے ساتھ چل پڑی۔ بڑے بڑے اولیاء، آپ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، آپ درود کم پڑھتے، خدا کی قسم آپ روٹین بنا لیں، آپ کی ہر رات مدینہ طیبہ میں بسر ہو۔